بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی ہی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا؟ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ ناظرین کرام، یہاں سے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کتنی ہوگی، آخر چھری کے چلنے میں کتنی ہی دیر لگتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر گرنے نہ دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے فرمایا تھا، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعا مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا دنیا اور آخرت کے ہر غم کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے لیے اللہ ہی کافی اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ قائم کر لیا ہے اور وہ باری عرش کا مالک ہے۔ ناظرین کرام، ہم جگہ جگہ سے غم اور پریشانی کے لیے نسخہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں راحت اور سکون مل جائے۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کر
اس سے دعا کروانا یا وظیفہ پوچھنا غلط نہیں ہے، پر اگر آپ دنیا اور آخرت کے غم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو یہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے وہ ضرور پڑھیں، اور یہ دعا پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہم غم اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔